الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاك حدیث ضعیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون فراغ الى اہلہ فجاء بعجل سمین فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في سرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم صدق اللہ العظیم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین۔ ہماری سورہ ذاریات کی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 23 آیات کا درس قرآن مکمل ہو گیا تھا۔ ایک آیت تھی لاسٹ لیکچر میں، وہ فی انفسکم۔ دیکھیں کچھ آیات ہوتی ہیں ایسی جن کو ہم نحوی ترکیب سے زیادہ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں، چونکہ آج کے درس قرآن میں بھی وہ جب ابراہیم علیہ السلام، جب فرشتے آتے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے ملنے، تو فرشتے جو سلام کرتے ہیں اور جو ابراہیم علیہ السلام سلام کرتے ہیں، وہ بھی ہم نحوی ترکیب سے جانیں گے کہ کیسے کن کا سلام افضل ہے۔ اسی طریقے سے وفی انفسکم، وفی انفسکم، فی ہے جار، انفسکم، انفسی یہ ہے مضاف اور کم جو ہے یہ ہے مضاف الیہ، تو مضاف اور مضاف الیہ مل کے یہ بن گیا مرکب اضافی۔ مرکب اضافی بن گیا، یہ جار ہے تو یہ مجرور، جار مجرور یہ بن گیا مرکب جاری، یہ بن گیا قائم مقام خبر مقدم، اور اس کا جو مبتدا ہے یہ محذوف ہے، اس کا جو مبتدا ہے یہ محذوف ہے، مبتدا مؤخر محذوف، یعنی کہ یہاں پہ آیاتن تھا، علماء کرام کے نزدیک وہ یہ تھا، تو قائم مقام خبر مقدم اور مبتدا مؤخر، تو یہ مل کے بن گیا جملہ اسمیہ۔ تو وفی انفسکم آیاتن، تو آیاتن جو تھا وہاں پہ حذف تھا۔ اب دیکھیے گا یہاں سے جو ہے وہ ٹاپک چینج ہو رہا ہے سورت کا۔ حل کیا، حل کا معنی ہوتا ہے کیا، کیا یا یہ قد کے معنی میں بھی آتا ہے۔ عطا کا یہ ہے عطا اور پلس کا یہ ملے تو بن گیا عطا کا، کیا آیا آپ کے پاس، عطا کا آیا آپ کے پاس، عطا کا یہ فعل ہے، یہ مفعول ہے، ضمیر مفعولی ہے، اور یہ حدیث ضعیف ابراہیم، حدیث یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے، اور ایٹ اے ٹائم یہ مضاف بھی بن رہا ہے، مضاف اس کا مضاف الیہ، حدیث ضعیف ابراہیم المکرمین۔ اب یہ جو ضعیف ابراہیم ہے اس کی صفت بن رہی ہے، یعنی کہ حدیث کہتے ہیں بات کو، ضعیف ابراہیم، ضعیف کہتے ہیں مہمانوں کو، مہمانوں کو، ابراہیم کے مہمان، ضعیف ابراہیم، حدیث ضعیف ابراہیم، ابراہیم کے مہمانوں کی بات یا ابراہیم کے مہمانوں کا واقعہ، ابراہیم کے مہمانوں کا قصہ، المکرمین جو کہ المکرمین جو کہ بڑے معزز ہیں، اکرام والے ہیں، عزت دیے گئے ہیں، معزز، کیا آپ کے پاس آئی حدیث ضعیف ابراہیم المکرمین، یہ جو مکرمین ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی صفت بیان ہو رہی ہے، یہ مضاف ہے، دیکھیں نا ابراہیم کے مہمان، لیکن ابراہیم چونکہ جو ہے وہ غیر منصرف اسما ہے، تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو غیر منصرف اسما ہوتے ہیں ان کی دو حالتیں ہوتی ہیں، ان کی دو شکلیں ہوتی ہیں، یعنی کہ ایک ہوتی ہے حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر۔ حالت رفع ان کی تو ہوتی ہے ابراہیم جیسے، ابراہیم، تو نصب اور جر سیم ہوگی، ابراہیم، ابراہیم، یہ ابراہیمی نہیں ہوگا، تو چونکہ غیر منصرف اسما یہ اس لیے یہاں پہ ہونا تو ابراہیمی چاہیے تھا،
لیکن یہ چونکہ ابراہیم غیر منصرف اسما ہے اس لیے جو ہے وہ زبر ہی رہے گا. اس کی حالت جر ہے, حالت جر ہے. دیکھیں یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے. مضاف اور مضاف الیہ مل کے مرکب اضافی بنے اور یہ مرکب اضافی موصوف بنا اس کی, چونکہ یہ صفت ہے, یہ صفت ہے اس کی, مرکب توصیفی بنا. چونکہ یہ مضاف ہے تو یہ مضاف الیہ بنا. تو یہ مضاف الیہ مل کے مرکب اضافی بنا اور یہ پھر فاعل بنا, پورا فاعل. حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین, اے نبی کیا آپ کے پاس خبر پہنچی ابراہیم کے معزز مہمانوں کی. دیکھیں آج کے درس قرآن میں یہ دو مقامات ایسے ہیں جہاں پہ ہم نحوی ترکیب کا استعمال کریں گے اور نحوی ترکیب سے ہم سمجھیں گے کہ کون سا سلام زیادہ افضل ہوتا ہے. از جب از دخلو, دیکھیں یہ فعل ہے, ٹھیک ہے, فعل ماضی کا صیغہ ہے. دخلو ماضی جمع مذکر. دخلو علی, یہ دخلو علی, دیکھیں دخل علی, یہ پریپوزیشن ہے جس کو صلہ بھی کہتے ہیں. جب عربی زبان میں دخلا کے ساتھ علی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے آمنے سامنے ہونا, آمنے سامنے ہونا. ایک ہوتا ہے صدف تو زیدن, میں اتفاقاً زید سے ملا, وہ اور چیز ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے دخل علی, آمنے سامنے ہونا. اس دخلوا علیہ فقالوا سلاما. اب دیکھیں اس دخلوا علیہ, یہاں پہ کچھ ضمائر کو ہم سمجھ لیتے ہیں. دخلوا, یہ یہاں پہ دخلوا فعل ماضی ہے. دخلوا کون داخل ہوا, ہم جو ہے وہ اس میں فاعل ہے. علیہ کس پر, یہ ہی کی ضمیر لوٹ ہے ابراہیم علیہ السلام پر. جب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کا آمنا سامنا ہوا. فقالو, چونکہ جمع کا صیغہ ہے نا, فقالو, یہ ملائکہ نے کہا, یعنی کہ ملائکہ نے کہا, کیا کہا, سلامن. سلامن, یہ علماء کرام میں بحث ہے کہ یہ سلام افضل ہے جو فرشتوں نے کہا, اور ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا, کالا, یہاں پہ ابراہیم جو ہے وہ حذف ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلامن. یہ علماء کرام میں بحث ہے اور آپ سنتے بھی ہیں کہ فرشتوں نے کہا سلامن اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلامن. بہت آسان اس کا حل ہے, نحوی ترکیب سے ابھی ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے, بلکہ کچھ اسٹوڈنٹس تو سمجھ گئے ہوں گے. دیکھیے ہم یہ پڑھتے آئے ہیں کہ جو جملہ اسمیہ ہوتا ہے وہ جملہ فعلیہ سے زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے. جملہ اسمیہ ہوتا ہے اس میں ہمیشگی کے معنی پائے جاتے ہیں, جبکہ جملہ فعلیہ میں ماضی کے معنی پائے جاتے ہیں. یعنی کہ جملہ فعلیہ میں ایک فعل ماضی میں ہوا ہوتا ہے, لیکن اس کا یہ نہیں پتا کہ وہ اب بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, کیا وہ مستقبل میں بھی ہوتا ہوگا کہ نہیں ہوتا ہوگا, ہو رہا ہوگا کہ نہیں ہوگا. اب ہم دیکھتے ہیں, سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں فقالوا سلاما. سب سے پہلے ہم اس کیس کو دیکھتے ہیں. یعنی کہ یوں ہے, دیکھیں سلامن ہے, دیکھیں آپ کو کچھ یاد آ رہا ہے, دیکھیں سلامن ہے, دیکھیں زید نے ناصر کی مدد کی, ناصرہ زید حامد کی, تو حامدن حامد کی مدد کی. اس کا مطلب ہے کہ جو زبر ہے حالت نصب میں ہے تو یہ کیا ہے, مفعول ہے. ٹھیک ہے, اب اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ مفعول ہے, یہ مفعول ہے لفعل محذوف. اس کا مطلب ہے یہاں پہ ایک فعل ہے جو کہ محذوف ہے. نسلم سلامن, نسلم کا سلامن, ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں, ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں سلامن. یہ کیا ہے, یہ
فعل مضارع ہے اور اس میں فاعل کیا ہے؟ نحن. تو یہ ہو گیا جملہ فعلیہ. تو فرشتوں نے جو سلام کیا یہ مفعول مطلق ہے، یہ مفعول مطلق ہے لفعل محذوف. ٹھیک ہو گیا. فرشتوں نے جو سلام کے لیے جو جملہ استعمال کیا وہ تھا جملہ فعلیہ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو سلام تھا وہ کیا ہے. یہ نوٹ کر لیا ہوگا آپ نے. سلام سلام، یہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جو ورڈ استعمال کیا یہ ہے سلام. سلام آگے جو ہے یہ ہے مبتدا. مبتدا اس کی جو قائم مقام خبر ہے وہ محذوف ہے. اس کی قائم مقام خبر کیا بنے گی؟ علیکم. علیکم. علی یہ جار ہے اور کم جو ہے یہ مجرور ہے. تو جار مجرور مل کے مرکب جاری، اور مرکب جاری کیا ہے؟ اگر جملہ اس میں خبر نہ ہو اور مرکب جاری آ جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ قائم مقام خبر ہے. یہ قائم مقام خبر ہے. تو یوں مبتدا اور یہ قائم مقام خبر سے مل کے یہ بنا جملہ اسمیہ. تو ابراہیم علیہ السلام کا جو سلام تھا یہ مبتدا تھا للخبر محذوف، تو اس کے لیے قائم مقام خبر جو تھی وہ محذوف تھی. تو اس لیے جو ابراہیم علیہ السلام نے سلام کیا وہ جملہ اسمیہ میں کیا، یعنی کہ تم پر سلامتی تھی، تم پر سلام ہو اور تم پر سلام ہوتا رہے. اب دیکھیں سورہ کاف میں بھی جو ہے وہ داخل ہونے کا بھی ذکر ہے اور سلامتی کا بھی ذکر ہے. جیسے کہ ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود، تم جنت میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، آج داخل ہونے کا دن ہے. قال سلام، ابراہیم علیہ السلام نے سلام کہا. اور یہاں پہ انتم جو ہے وہ یہاں پہ معذوف ہے جو کہ مبتدا ہے. ٹھیک ہے. قوم جو ہے یہ موصوف ہے اور منکرون جو ہے وہ اس کی صفت ہے. تو موصوف صفت مل کے مرکب توصیفی جو ہے یہ خبر بن رہی ہیں اس کی مبتدا کی، جملہ اسمیہ. تو قوم منکرون، انتم نہیں کہا تو قوم منکرون کہا. بعض اہل علم کے نزدیک یہ دل میں کہا یا اپنے گھر والوں سے کہا، لیکن یہ کہا قوم منکرون کہ تم اجنبی معلوم ہوتے ہو. یہاں پہ جو منکرون کا مطلب ہے یعنی کہ آپ کو پہلے یہاں کبھی نہیں دیکھا ہم نے. تو دیکھیں اگر میں آپ سے کہوں کہ تم جو ہے وہ اجنبی ہو، اور اگر میں یہ کہوں کہ اجنبی ہو، تو اس میں جو اگر میں یہ آپ سے کہتا ہوں کہ تم اجنبی ہو تو اس میں یہ زیادہ غیر اخلاقی لگتا ہے. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ اجنبی ہو تو وہ زیادہ مناسب لگتا ہے. تو قال سلام، تو ابراہیم علیہ السلام نے سلام کہا. اور قوم منکرون، تم اجنبی ہو یعنی تمہیں پہلے یہاں دیکھا نہیں، تم اجنبی ہو، یہاں کی نہ تمہاری وضاحت ہے ایسی، نہ جس طرح کے لوگ یہاں رہتے ہیں اس طرح کی تمہیں مشابہت ہے، یعنی کہ اجنبی ہو. لیکن یہ دو آیتیں میں نے اکٹھی لکھی ہیں، یہ بہت اہمیت کی حامل ہے. آپ دیکھیں کہ میں نے یہاں پہ فعل آیا ہے فراغا، فجاء اور فقربا. اچھا اس کو سمجھ لیجئے، فا جو ہے یہ عطف کا ہے، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فا کا یہاں پہ کام کیا ہے. فا جو ہے یہ راغا یہ را واو اور غائن مادہ ہے. یہ تعلیلات میں سے یہ اجوف کی کیٹیگری سے ہے، پاپ نصرہ سے آتا ہے، جیسے کارا یقولو راغا یروغو. اچھا اس کا مطلب ہوتا ہے چپکے سے جانا. وہ جو فراغا ہے نا یہ فعل ہے راغا. یہ دیکھیں یہ راغا جو ہے یہ فعل ہے اور یہ فا ایڈ ہوا ہے، اور راغا کا مطلب ہوتا ہے چپکے سے جانا. اور یہ جو فا ہے نا یہ جو بتا رہا ہے کہ جلدی جانا. یہ فا تینوں جگہ پہ نا یہ جلدی کا معنی ایڈ کر رہا ہے، ادھر بھی اور ادھر بھی اور ادھر بھی. یعنی کہ فراغا وہ چپکے سے گئے اور جلدی سے گئے. اگر فعل کے ساتھ فا آ جائے تو اہل علم کہتے ہیں کہ اس کا زیادہ تر یہ معنی ہوتا ہے کہ وہ فعل جلدی میں ہوا، یعنی فا مفاجاتیہ. فراغا الی اہلہ، وہ اہلی ہی اپنے گھر والوں کی طرف ہی ابراہیم علیہ السلام، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر والوں کی طرف گئے. جا اور آئے، یعنی فجاء جلدی سے آئے، جا یا جیو آئے، فا
جلدی سے آئے بعجل سمین، عجل کہتے ہیں بچڑے کو، یعنی بچڑے کو، اور سمین موٹا تازہ، موٹا تازہ۔ اچھا جو عجل ہے نا یہ قرآن پاک میں 10 دفعہ ہے۔ تو فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کی طرف جلدی سے گئے، فجاء اور جلدی سے لے آئے، بعجل سمین، یعنی کہ بعد مترجم اگر آپ پڑھیں قرآن پاک ہے تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ سجی لے آئے، واللہ اعلم بالصواب۔ فقربہ، اب دیکھیں یہ ہے قاف را اور با مادہ ہے، یا ہے باب تفعیل سے، یعنی قربا یقرب تقریباً، اور قریب کیا، یعنی کہ لے آئے اور جلدی سے قریب کیا، الیہم ان کی طرف، الیہم ہم کی طرف، ملائکہ کی طرف، یعنی کہ جو مہمان آئے تھے ان کی طرف، تو قریب کیا، یعنی کہ اس میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ ایک ہمیں ایٹیکیٹس بتائے جا رہے ہیں کہ جب آپ کے گھر مہمان آتا ہے تو جلدی سے اس کی مہمان نوازی کریں، اور ان سے پوچھیں نہیں کہ میں آپ کے لیے کیا لاؤں، تو آپ ان کے لیے جو ہے وہ کھانے کا بندوبست کیا، کھانا لائے اور ان کے قریب کیا، یعنی یہ نہیں کہا کہ کھانا ایک جگہ لگا دیا ہے اور آپ وہاں جائیے اور وہاں جا کے خود سیلف سروس کریں، تو خود ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، فقربہ، اس کو قریب کیا، یہ ہو کی جو ضمیر ہے یہ عجل کی طرف لوٹ رہی ہے کہ وہ جو کھانا تھا بعجل سمین، فقربہ الیہم، تو ابراہیم علیہ السلام نے جلدی سے کھانا ان کے قریب کیا۔ اب دیکھیں یہاں پہ فا نہیں ہے، اور ظاہری سی بات ہے کہ جب انہوں نے کھانا نہیں کھایا فوراً تو نہیں میزبان مہمان کو کہتا کہ آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے، اوبیسلی جب تھوڑا سا وقت گزر جاتا ہے، جب وقت گزر جاتا ہے تھوڑا سا، تو جب میزبان دیکھتا ہے کہ مہمان کھانا نہیں کھا رہا تو وہ کہتے ہیں کہ کالا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا الا تاکلون، تاکلون یہ حمزہ کاف اور لام مادہ ہے، باب نون سے آتا ہے، اکلا یاکلو اکلن، الا تاکلون، تم کھا کیوں نہیں رہے، کیا وجہ ہے، کھانا اچھا نہیں ہے؟ تو اس وقت اگر جب مہمان کھانا نہیں کھاتا تھا تو اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اب دیکھیں فاؤ جیسا، اب دیکھیں او جیسا جو ہے یہ مادہ ہے واؤ، جیم اور سین مادہ ہے، یہ آیا ہے باب افعال سے، او جیسا یو جیسو، او جیسا کا مطلب ہوتا ہے محسوس کرنا، محسوس کرنا یعنی کہ فوراً محسوس کر لی، یہ فا آ رہا ہے نا، فعل ہے تو فعل ماضی ہے، فعل ماضی کے ساتھ فا ہے، تو یعنی ابراہیم علیہ السلام نے فوراً محسوس کر لیا، منہم ان میں سے، خیفہ خوف کو، انہوں نے خوف محسوس کر لیا، قالو اب یہ کنہوں نے کہا، یہ فرشتوں نے کہا، یہ ملائکہ نے کہا، لا تخف یہ لائے نہیں ہے، کیسے پتہ چلا لائے نہیں ہے، اس لیے کہ جو فعل مضارع آ رہا ہے اس کا جو آخری حرف ہے وہ مجزوم ہے، جب فعل مضارع کا آخری حرف مجزوم ہوتا ہے تو وہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ لائے نہیں ہے، اس میں حکم دیا جا رہا ہے کہ نہیں یہ مت کرو، لا تخف ڈرو نہیں، وبشروہ بغلام علیم، یہ جو واو ہے یہ واو مفسرہ ہے، وبشروہ یہ با شین اور را مادہ ہے، یہ آیا ہے باب تفعیل سے، بشرا یبشرو تبشیرن، اور انہوں نے خوشخبری دی، وبشرو انہوں نے خوشخبری دی، اس میں جو ہے وہ ہم جو ہے وہ فاعل ہے، اور یہ جو ہو ہے یہ مفعول ہے، ہو کی ضمیر ابراہیم علیہ السلام کو، وبشروہ بغلام علیم یہ مفعول اول ہے، اور بغلام علیم لڑکے کی، غلام کہتے ہیں لڑکے کو، یہ موصوف ہے، ایک لڑکے کی علم والا، یہ اس کی صفت ہے کہ وہ لڑکا علم والا ہوگا، یہ مرکب توصیفی اور یہ جار ہے، اور یہ مرکب یہ مجرور، یہ جار مجرور مرکب جاری، تو وبشروہ بغلام علیم، تو ان فرشتوں نے جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کو ایک ایسے بچے کی، ایک ایسے لڑکے کی خوشخبری دی جو کہ علم والا ہوگا، اسحاق علیہ۔ اب دیکھیں سورہ صفات میں کہا تھا یہ فا کے ساتھ آتا ہے فبشروہ بغلام حلیم، تو ہم نے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ خوشخبری دیتے ہیں آپ کو حلم والے بچے کی، اور جب اسحاق علیہ السلام کا ذکر ہے تو اسحاق علیہ السلام کے بارے میں کہا علم والے، آپ دیکھ لیں یہودیوں کو کہ وہ ان کی عالم علم والے، اور عربوں کو دیکھ لیں حلم والے، برداشت، بردباری، یہ جو غلام کا ورڈ ہے قرآن پاک میں، غلمان ملا کے غلامین، یہ 13 دفعہ آیا ہے قرآن پاک میں،
ایک آپ کو بات بتا دوں، جیسے سورہ کاف جب آپ نے پڑھی تھی تو سورہ کاف میں خوشخبری تھی مومنین کے لیے، جیسے کہ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ من خشی الرحمن بالغیبی وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام۔ اب دیکھیں یہاں بھی داخلے کا ذکر آیا سلامتی کے ساتھ، اور یہاں پہ خوشخبری دی گئی ایک لڑکے کی جو کہ علم والا تھا، اور سورہ کاف میں خوشخبری دی گئی جنت کی جو کہ قریب ہے، دور نہیں۔ افعل یفعل اقبل یقبل، یہ باب افعال سے آیا، ہم قاف با اور لام مادہ باب افعال سے، فاقبلت تو جلدی سے آگے آئیں، جلدی سے آگے بڑھی، امراتہ اس کی بیوی، ہو ابراہیم کی طرف اشارہ ہے، ابراہیم، تو جب ابراہیم علیہ السلام نے کی بیوی نے سنا تو وہ جلدی سے آگے آئیں، فی سراتن، سرا کہتے ہیں چیخ کو، چیخ مارتے ہوئے، فسکت، اور یہ صاد کاف اور کاف مادہ ہے، اس کا مطلب ہے سکا یا سکو، باب نون سے آتا ہے، افعال مشدد میں سے ہے، فسکت، اور جلدی سے اپنا ہاتھ مارا، وجہہا اپنے چہرے پر، اس کے چہرے پر، اس کے اپنے چہرے پر ہاتھ مارا، وکالت، اور یہ کہا، انا عجوز حکیم، یہ انا جو ہے یہ محذوف ہے، انا عجوز حکیم، میں بوڑھیا ہوں، حکیم میں بانجھ ہوں، میری یہاں کیسے بیٹا پیدا ہوگا، میں بیٹا پیدا نہیں کر سکتی۔ یہ حضرت سارہ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے۔ اب دیکھیں فرشتے کیا کہہ رہے ہیں، اب دیکھیں اس کو سمجھے، قالو، یہ کنہوں نے کہا، یہ فرشتوں نے کہا، ملائکہ نے کہا، کیا کہا، قال ربکی، ٹھیک ہے، آپ کے رب نے کہا ہے، آپ کے رب نے کہا ہے، کذالکی، ایسا ہی ہوگا، یعنی کہ آپ اسی حالت میں بوڑھیا ہیں، اسی حالت میں آپ کو اللہ تعالیٰ بیٹا دے گا۔ یہاں پہ ذرا دیکھ لیں، یہاں پہ تقدیم و تاخیر ہوئی ہے، یہ جو کذالک ہے یہ مقدم آ گیا یہاں پہ، تو آپ کو یہ یہاں پہ ملتا ہے، قالو کذالکی، یہ لکی کیوں آیا، اس لیے کہ مونس سے بات ہو رہی ہے نا، تو اسی لیے آیا قالو کذالکی قال ربک، یہ سمجھ آ گیا تھا، قالو قال ربک، انہوں نے کہا، آپ کے رب نے کہا، کذالکی، ایسا ہی ہوگا، آپ کے ہاں بیٹا ہوگا۔ تو یہ چونکہ یہ اس فعل میں جو ہے وہ تاکید ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ایسا ہی ہوگا تو وہ پہلے لے آئے، تو انہوں نے کہا ایسا ہی ہوگا، قال ربکی، آپ کے رب نے کہا، یہ اس لیے کہ یہ مونس ہے، انہو، بے شک وہ، هو الحکیم العلیم، وہ حکمت والا ہے، اس کے کام مقصدیت ہے، غایت ہے، علم والا ہے، اس کو پتہ ہے یہ کام کب کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ اور یہ جو ہو ہے یہ ضمیر الفاصل ہے، انہو هو الامین، وہ وہی تو ہے حکمت والا اور علم والا۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔